آپ کو لیے چلیں گے سعید غنی اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کمیٹی میں کچھ ہمارے ایم این ایز اور کچھ سینیٹرز ہیں جن کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے قرارداد آئی کہ یہ جو سینیٹرز اور ایم این ایز ہمیں اس کمیٹی میں رکھے ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں۔ تو میں نے یہ اسمبلی میں بھی ان سے پوچھا کہ آئین اور قانون کی وہ کون سی کلاز یا سیکشنز ہیں جس کو وائلیٹ کرتے ہوئے صوبہ سندھ کی حکومت نے یہ لوگ رکھے ہیں، اور یہ تاثر بڑا غلط جائے گا کہ ایک سینیٹر بلکہ دو سینیٹر اس کمیٹی میں ہیں جن کو منتخب اس اسمبلی نے کیا ہے، اور ان کو ایک کمیٹی میں ہم نے رکھا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعیناتی غیر قانونی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اتنا سیریس لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور جو مقصد میں سمجھ رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ اپوزیشن کے کچھ ممبر یہ چاہتے تھے کہ اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہونے چاہیے اپوزیشن کی طرف سے۔ یہ حق نہیں ہے اپوزیشن کا کہ ہم ان کے لوگ رکھیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہیں پر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں گورنمنٹ سے، جو کنسرن منسٹر ہیں اس سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری یہ خواہش ہے، تو ان کی بات کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے قرارداد لا کر اور پھر شور شرابہ کر کے پھر واک آؤٹ کر کے اور پھر یہ مطالبہ رکھا جانا کہ ہمارے لوگوں کو اس میں رکھا جائے کمیٹی میں، تو اس طرح کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی ہے۔ ہم بے شمار کمیٹیاں بناتے ہیں، بورڈز بناتے ہیں، تو جہاں حکومت کا اپنا استحقاق ہے لوگوں کو تعینات کرنے کا، نامنیٹ کرنے کا، حکومت اس کو استعمال کر سکتی ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات ہے جس کا حوالہ دیا گیا، اس میں بھی جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے بالکل ان کے تناسب سے بنتے ہیں کہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ ہم ان کو چیئرمین شپ بھی دیں گے اسی تناسب سے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی یہ ایک نئی روایت ڈالی کہ ہم اپوزیشن کو ان کے تناسب سے نہ صرف یہ کہ ممبرشپ دیتے ہیں بلکہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ بھی ان کو دیتے ہیں، وہ اس دفعہ بھی ہم دیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ تھا جو آج اگر اجلاس میں نہ ہوتا تو بڑا اسموتھلی آج کا پورا اجلاس چلا، اور ایک چھوٹی سی بات تھی جس کی میں نے وضاحت کرنا ضروری تھی۔ سعید غنی صاحب یہ فرمائے گا، شہر میں تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن چل رہا ہے، اور پہلی مرتبہ کم از کم میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد ہی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی رٹ نظر آ رہی ہے شہر کے تمام۔ ایک کارروائی ہوئی صدر کے اندر، شہر کے تمام علاقوں کے اندر دکاندار از خود سائن بورڈز اتارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے دیکھیں گے سارے معاملے کو؟ کم از کم سپریم کورٹ کا تو شکریہ ادا کریں گے آپ؟ دیکھیں بالکل، جہاں عدالت کے کئی ایسے فیصلے آتے ہیں جس پر ہم تنقید کرتے ہیں، تو کئی ایسے فیصلے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو طاقت ملتی ہے اور ہمارے شہریوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ ایک فیصلہ ان میں سے ایک ہے، اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ یہ صرف صدر کے علاقے تک ججمنٹ محدود نہیں ہے، اس میں اور علاقے بھی ہیں جس پر یہ آپریشن ہم نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ شہریوں کے اندر خود یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں اس کو خود درست کر لیں۔ اس سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو سرکاری اداروں کے وسائل ہیں اور ہیومن ریسورسز ہیں وہ کم لگیں گے، اور دوسرا جو شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ یہ آپریشن صرف کسی ایک محدود عرصے کے لیے نہ ہو۔ اگر ایک مرتبہ ہم پورے صوبے میں انکروچمنٹ جو ہے فٹ پاتھ پر، پارکس میں یا سڑکوں پر وہ ختم کرا لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور ہمارے شہر جو ہے خوبصورت یہ بتا دیں، آج پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے ایم این ایز کا خان صاحب سے، انہوں نے میئر کراچی کی شکایت بھی کی ہے کہ وہ پکی دکانیں توڑ رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے کراچی میں تجاوز کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ تو آپ وزیر بلدیات ہیں، آپریشن میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے یا آپ میئر کراچی صحیح آپریشن کر رہے ہیں، سندھ حکومت صحیح آپریشن کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی والے کیوں اس آپریشن کے خلاف ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا حق ہے وہ اپنے وزیر اعظم سے ملیں اور جو اپنی باتیں جو ان کا نقطہ نظر اس کے سامنے رکھیں، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے، لیکن جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں نے اس کا جواب کل اسمبلی میں بھی دیا تھا۔ دیکھیں، مجموعی طور پر یہ آپریشن ٹھیک ہوا ہے، مجموعی طور پر ٹھیک ہے، اور اگر کہیں کچھ شکایات آئی ہمارے سامنے ہم اس کو دیکھیں گے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بقایا علاقوں میں جہاں جہاں یہ آپریشن ہوگا وہاں اس قسم کی چیزیں نہ دہرائی جائیں جس سے لوگوں کو یہ شکایت ہو یا یہ تاثر ابھرے کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر تو یہ ٹھیک ہوا ہے۔ ہاں، جو دکاندار وہاں تھے جن کی دکانیں وہاں کئی دہائیوں سے تھیں، ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے، اس کے لیے کمشنر کراچی نے غالباً ایک کمیٹی بنائی ہے
اور ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہے یہ بہت بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان لوگوں کو روزگار بحال کرنے کے لیے کوئی مدد فراہم کرے اور راستے فراہم کر سکیں۔ سعید غنی صاحب، ایک بات یہ تو ہے، مانتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی کہ پانی کی کمی ہے شہر میں، لیکن جو 450 MGD کا پانی موجود ہے اس کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض علاقوں کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ بہ رہا ہوتا ہے گھروں سے نکل کر، اور بعض علاقوں کے اندر 20 دن پانی نہیں آتا۔ کیا سپریم کورٹ کے کسی حکم کا انتظار کرنا پڑے گا کراچی میں منصفانہ تقسیم کے لیے پانی کی؟ دیکھیں، ایک بات یہ بھی میں ہر جگہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کراچی شہر میں پانی کی قلت ہے، اور میں نے جب سے یہ وزارت سنبھالی تو میری کوشش یہ تھی کہ جو پانی کی تقسیم ہے وہ منصفانہ ہو، اور ان علاقوں میں جہاں آپ نے تو 20 دن کہا، لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر 3-3 4-4 مہینے پانی نہیں آتا، ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا سا پانی فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کروں گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی، لیکن میں کم از کم اتنا اطمینان ضرور ظاہر کر سکتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ کل یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کی بات کی گئی تھی اسمبلی میں، اور میں نے یہ بات بتائی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی بلدیہ ٹاؤن کے لیے، جہاں پر 3-4 مہینے کے بعد لوگوں کو پانی ملتا ہے، وہاں کے لیے 400 ملین روپے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن وہاں ڈالی ہے، اور وہ تقریباً اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو جو پانی 3-4 مہینے بعد ملتا تھا، وہ دورانیہ ان کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور کم عرصے میں ان کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ میئر کراچی نے آپریشن میں اچھا کام کیا۔ دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ مجموعی طور پر آپریشن ٹھیک ہوا ہے، اور یہ بڑی نامناسب بات ہوگی کہ میں صرف اس بات پر کہ جی میری ان سے کوئی سیاسی مخالفت ہے یا وہ کسی اور سیاسی جماعت سے ہیں، جہاں وہ غلط کریں گے ہم کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا، جہاں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپریشن میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ لیکن اگر کہیں کسی سے غلطی ایک آدھی ہو بھی گئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے، تو اس چھوٹی غلطی اور زیادتی کو بنیاد بنا کر اس آپریشن کو ہم روکنے کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ تھینک یو جی۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عدالتوں کے بعض فیصلوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے تعریف کی ہے۔